بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کا جو واقعہ ناروے میں پیش آیا ہے، اس پر ساری امت خون کے آنسو رو رہی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی طرف سے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے قرآن پاک یا صاحب قرآن کی حرمت کا، ان کی ناموس پر حملہ کرنے کا، بلکہ وہ پہلے بھی اس طرح کے کئی بار قرآن پاک اور صاحب قرآن کی ناموس پر، ان کی عظمت پر حملے کر چکے ہیں۔ انہیں اصل میں تکلیف کیا ہے؟ انہیں اصل میں تکلیف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے جس کو ہم نے کئی صدیوں سے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر اس کو پڑھنے والا اس کو پہلی بار پڑھ کر ہی اس پر اندھا یقین کر لیتا ہے۔ انہیں غصہ اس چیز کا ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس پر ہم دن رات اعتراضات اٹھاتے ہیں، دن رات سوالات اٹھاتے ہیں، دن رات اس کتاب کو ناقابل عمل بناتے ہیں، مگر پھر بھی ہر روز، ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کو پڑھنے والے، اس پر یقین کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ انہیں غصہ اس چیز پر ہے کہ یہ آخر کیسی کتاب ہے جس کو ہم ایک بنیاد پرستی کی کتاب ثابت کرنا چاہتے ہیں، جسے ہم پتھروں کی دنیا کی کتاب ثابت کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ کتاب تو ہر موجودہ دور کے لیے بھی اور ہر آنے والے دور کے لیے بھی راستے دکھا رہی ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی کتاب یہ ثابت کر رہی ہے آج تک کہ اس میں سارا کچھ موجود ہے۔ تمہاری دنیاوی ترقی کے راز اس میں موجود ہیں، تمہاری اخروی ترقی کے راز اس میں موجود ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دلائل ہوں تو وہ اس میں جو دلائل ہیں ان دلائل کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے جتنے بھی اقوال ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر ہم حضور علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں تو قرآن اس کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی صدیوں کی محنت جب ضائع ہوتی نظر آتی ہے تو وہ پھر اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں کہ یا وہ قرآن پاک کو کبھی جلانے کی بات کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک کو پھاڑنے کی بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا ان کے کرنے سے قرآن پاک کی نہ عظمت میں فرق آتا ہے، نہ قرآن کی شان میں فرق آتا ہے، نہ قرآن کی حفاظت میں فرق آتا ہے، کیونکہ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے، وہ کتاب دنیا کے سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے انسان، تمام انسان جتنے بھی روئے زمین پر ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، وہ تب بھی اس کتاب کو تو ختم کرنا دور کی بات، اس کے کسی ایک چیپٹر کو ختم کرنا دور کی بات، اس کتاب کے ایک لفظ کو تبدیل کرنا دور کی بات، اس کتاب کے ایک حرف پر زبر یا زیر کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ انہیں تکلیف اس چیز کی اصل میں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، وہاں کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس مسلمان کے پاس ہمیں جو کتاب ملتی ہے وہ کتاب ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ اس کتاب میں دنیا کے ایک کونے میں رہنے والے مسلمان کے گھر میں پڑے ہوئے قرآن اور دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والے پڑے ہوئے مسلمان کے گھر میں جو قرآن پڑا ہوا ہے، ان دونوں کے اندر انہیں ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں ملتا۔ انہیں تکلیف اس چیز کی ہے کہ ہماری اتنی صدیوں کی محنت ضائع ہو گئی، اور انشاءاللہ ان کی یہ محنتیں ہمیشہ ضائع ہوتی رہیں گی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یقیناً ہمارے ملک میں بھی جس طرح دنیا بھر میں اس چیز پر احتجاج ہوگا، ہمارے ملک میں بھی احتجاج ہوگا۔ سوشل میڈیا پر تو احتجاج اس وقت بہت ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ ہیش ٹیگز لگائیں، ہیش ٹیگ یہ آپ نے ہیش ٹیگز بھی لگا لیے، فیس بک پر پوسٹ بھی لگا لی، واٹس ایپ پر سٹیٹس بھی لگا لیے۔ اب کرنا کیا ہے ہمیں؟ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اسے طاقت سے روکو۔ اب طاقت کا معیار ہر ایک کا الگ ہے۔ ایک مجھ جیسے، آپ جیسے عام آدمی کی طاقت ہے، اور ایک حکومت کی طاقت ہے۔ اس میں ایک طاقت اس نوجوان عمر کی بھی تھی جو وہاں موقع پر موجود تھا، اور جتنی اس کے اندر طاقت تھی اس نے اس طاقت کا اظہار کیا، اور اس ملعون کو جس حد تک تکلیف پہنچا سکتا تھا اس نے اسے تکلیف پہنچائی۔ ہم اس کے اس جذبہ ایمانی پر، اس قرآن پاک سے محبت پر دل و جان سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک حکومت کی طاقت کی بات ہے کہ وہ ایسے فعل پر کس طرح سے ریئیکٹ کرے، وہ اگر ہماری اس حکومت کو گرجا گھروں، مندروں اور گردواروں سے فرصت مل گئی تو وہ شاید اس بات کا اظہار کر دیں کہ انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار اس قرآن کی حرمت کے حوالے سے کیسے کرنا ہے۔
ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ آپ کی جو اولاد ہے، اپنی اولاد میں سے ایک بچہ چن لیں، آج سے، ابھی سے، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کہ اسے میں نے حافظ قرآن بنانا ہے، پوتی ہو پوتا ہو، ایک کو چن لیں کہ اس بچے کو ہم نے حافظ قرآن بنانا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ جو حافظ قرآن بنے گا وہ جی آپ اپنے بچے کو مولوی بنا رہے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے تو لازمی آپ نے اس کو اسی شعبے میں رکھنا ہے۔ نہیں، حافظ قرآن بن کر وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن کر وہ انجینئر بھی بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن کر وہ عام دیہڑی دار مزدور بھی بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن کر وہ دکاندار بھی بن سکتا ہے، تاجر بھی بن سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، مفتی بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے دوسرے بھی تو سارے معاملات کرتے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے ہر گھر کو رشتہ بنانا ہے۔ قرآن صرف حافظوں کی ذمہ داری نہیں ہے، قرآن صرف مولویوں کی اور مدرسے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تعلق صرف پیروں کا اور مسجد کے امام کا نہیں ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہر کلمہ گو کا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک جب اپنے ایک ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے تو یہ ان لوگوں کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ ایک عیسائی نے ایک مسلمان سے کہا تھا، ایک دفعہ کافی عرصہ پہلے جب یہ واقعہ اس طرح کا ایک پیش آیا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، اسے قرآن پاک کو پھاڑ کر، تو اس عیسائی نے، یہودی نے اس مسلمان سے کہا کہ اگر ہم اس طرح قرآن کو پھاڑتے جائیں تو آپ کا قرآن تو ختم ہو جائے گا، تو مسلمان کیا کریں گے؟ تو اس مسلمان نے غصہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ شام کو میرے گھر آ جائیں، چائے میرے ساتھ پیجیے گا۔ وہ آیا تو اس نے کہا کہ جی یہ چائے پئیں، اور پھر اس نے اپنے بچوں کو بلایا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے 3 بچے ہیں، 2 بچی ہیں اور 1 بچہ ہے، یہ تینوں آپ کے ملک میں رہتے ہیں اور یہ تینوں حافظ قرآن ہیں، یہ آپ ہماری کتاب اٹھائیں قرآن اور جہاں سے دل کرتا ہے ان سے سنیں۔ تو آپ کتاب کو پھاڑ کر، اس کے صفحوں کو پھاڑ کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قرآن کو ختم کر رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ قرآن پاک کو ختم کر سکتے ہیں۔ جو لاکھوں کروڑوں دلوں میں روشن ہو، اس چراغ کو آپ کیسے بجھا سکتے ہیں؟ آج کا یہ دن ہمیں اس وجہ سے دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ختم کیا ہوا ہے۔ جب تک مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ یہ تعلق مضبوط رہا ہے تو بتائیں کہ اس وقت اس طرح کے کتنے واقعات پیش آئے ہیں، اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا بھی ہے تو اس قوم کو پھر کیا بھگتنا پڑا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمیں نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی تو کہیں نظر نہیں آ رہے، نہ اس طرح کی ہمت رکھنے والے اور غیرت رکھنے والے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں، جتنی ہمارے اندر، اتنی طاقت تو ہر ایک کے اندر ہے کہ وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے۔ آپ ان کو قرآن کی راہ پر لگا دیں، دین کی راہ پر لگا دیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں۔ یہ صرف فیس بک پوسٹ کر کے، یہ صرف ہیش ٹیگ لگا کر، اسٹیٹس لگا کر، ہاں ٹھیک ہے یہ احتجاج ہے، یہ آپ کی محبت کا اظہار بھی ہے، لیکن وہ محبت جو فقط الفاظ کی حد تک ہو، اس سے آگے بڑھیں اور عملی طور پر ایک ایسی محبت کا نمونہ پیش کریں کہ جو اس طرح سے ہو کہ پھر ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔